کہ یا علی دسو بندہ محتاج ہے یا مختار ہے؟ امیر المومنین فرمائے محتاج۔ ہو سکے جی میں اتنی محتاج، کس طرح ہو سکے؟ اپنی مرضی نال آیا، اپنی مرضی نال جا رہے ہیں، رکاں بواں میری مرضی ہے، میں تے کسی دا محتاج نہیں۔ مولا فرمائے دن اچھا کھڑا ہو، کھڑو گیا، فرمائے سجا پیر چاہ، اس چاہ لیا، فرمائے اے اتھے ہی رکھتے کھبا بچا، اللہ اس کہ جی اے تے نہیں ہو سکا۔ فرمائے پھر شرم کر، نافرمانی کدی پہ کرنا ہے؟ مرضی نال تے تو دوجا پیر نہیں چاہ سکیا ہے، اللہ اتنا میرے آنکھیں لگ جتنا تو میرا محتاج ہے۔ کتنے سی محتاج ہیں اس لئے، سا دے سی محتاج ہیں۔ وہ کریم نہ چاہے میں دوجا سا نہ لے سکا، وہ کتنا پیار کر رہا ہے، اسی بہت نہ شکرے ہیں۔ پھر میرے مالک نے اتنی نعمات دیتیاں، تو گننا چاہے تیری گنتی تھوڑی، اللہ دیا نعمتاں زیادہ ہیں۔ وہ کریم اللہ فرما رہے ہیں چل میرا بندہ 24 گھنٹے تیری مرضی دے، 17 منٹ میں دے دے، نہیں میری بحث سننی ہے تو شیئیں، میری بحث نہیں تو ہتھ بنن والا یا کھولن والا ہے، تو حسین دا مہمان ہے، تو میرے بادشاہ سید الشہداء دا مہمان بن کے آ رہے ہیں۔ میں دل دکھان نہیں ہے تیرا، میری اوقات ہی نہیں میں حسین دے مہمان دا دل توڑا، ہاں پیغام ڈیوٹی پہنچانا ہے میرا فرض ہے۔ 17 منٹ اللہ نے تیرے کو منگے نا، وہ بھی کس طرح نال بیزی ہیں، تو مصروف ہیں، تیرے بال بچے نے، تو جانور بھی رکھے نے، تو کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، تو جاب بھی کرنی ہے، تو سونا بھی ہے، تو کھیڑنا بھی ہے، ٹھیک ہے میرا بندہ، چلو 24 گھنٹے تیرے 17 منٹ تے میں دے۔ مالک کو کس طرح فرمائے 2 منٹ صبح، 4 منٹ ظہر، 4 منٹ عصر، 3 منٹ مغرب، 4 منٹ عشاء، کس طرح لال وقفے وقت تیری بھی دنیا داری چل دی رہے، میری بارگاہ بھی تیری حاضری لگ دی رہے، تو جڑے سا لے رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں، نعمتاں تیریاں حلال ہو جان، حرام نہ ہو جان، میری جہنم تو بچ جائیں۔ مالک میں بزی ہاں، مصروف ہاں، کوئی کم کر۔ فرمایا اچھا کم نہ کر، تیرے واسطے کنسیشن پیدا کر دینا، رعایت دے دینا، 2 منٹ صبح آ جائیں، 8 منٹ کٹھا ہی پیشی دیگر آ جائیں، مہربانی، 7 منٹ کٹھا ہی شام سوتا آ جائیں، تو کٹھیاں پڑھی میں وکھری وکھری حاضری لا دیا، بحث بنی ہے سنیاں شیاں کٹھیاں نہیں ہوں دیاں، میں بھی کھا دینا باب الصلاۃ بخاری شریف چوں، نہیں تے جا کے بخاری شریف پڑھ لینا، باب الصلاۃ وچ لکھے کہ پیغمبر بغیر خوف بغیر جنگ دے کٹھیاں پڑھیاں، دوران حج 73 فرقہ مکے کٹھی پڑھے، اتھے اللہ قبول کر دے، گرنے آ کے پڑھیے اللہ دی طبیعت خراب ہو جاندی، بس پڑھو مہربانی، پڑھو بھائی، وکھریاں پڑھ سکتے ہو، ویلے ہو ثواب زیادہ ہے، وکھریاں پڑھو، مصروف ہو بیزی ہو آفس جا پہ ہو، نہیں تین بار بار چھوٹی دیندہ، کٹھیاں پڑھ لے، آمینہ دلال فرما رہے ہیں میں تیری قبول کر لوں، کم از کم اتنا آنکھیں لگو جتنا سیو دے محتاج ہوں، اسی طرح ناشکرے ہیں، ایس ایچ او فون کرے بھج پونے ہیں، ہمیں وڈے صاحب بلایا، فرمایا کیا میرا بندہ تیرے ذہن چ میرا مقام وڈے صاحب جتنا بھی نہیں، اس دن فون کال کیتی ہے تو پہلے جوتی نہیں پئی بھج پہ ہیں، میں ہر روز 5 واری صدا دیتی ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، دعا کہتے پٹھے وڑی ہے یا نمازاں پڑھی ہے،
غم کاج نے 7 جی نے، نہ تیرا پتر نہ تیری دھی، نہ تو کماندہ نہ کھاندہ۔ ایک دن بلایا نہیں آیا، دوجے دن بلایا نہیں آیا، تیسرے دن بلایا نہیں آیا۔ فرمایا میرا بندہ تو 4 دن ماں پیو دے آنکھیں نہ لگ، تیری جائیداد تو بے دخل کر دیں گے، آگ کر دیں گے۔ اخبار تے اشتہار پڑھنا، آگ نامہ بوجہ نافرمانی، میرا نہیں جائے دے بعد فلاں ابن فلاں میں اعلان کر رہے ہیں لا تلقی دا، آگ کر رہے ہیں جائیداد منقولہ و غیر منقولہ تو، جی وجہ کی بنی؟ نافرمان ہو گئے ہیں۔ فرمائے میرا بندہ تم ماں پیو دی 4 دن نہ منے، وہ اخبار اشتہار دے کے تین گھروں باہر کر دیں دینے، ہر روز 5 واری میں بولا کدی بھی نہیں آیا، میں تے کدی اپنی کائنات دن باہر نہیں کر رہا۔ میں صدقے بھائی، میں صدقے، بہت شکریہ، سارے بولنا بھائی، تائید فرمانا حیدریہ۔ میں تے تیرا کدی رزق بند نہیں کیتا، ورنہ تو طاقتور بڑا ہے، ٹورے میں میری زمین تے، کھائیں میں میرا رزق، آکڑے میں من تو آویا کر میرا بندہ، من منہ بھی کھایا کر۔ لائق عبادت میں محتاج عبادت نہیں، مت سمجھی تیری نمازہ پڑھن نال میری قدرت اچ اضافہ ہے، تو نہ پڑھیا تو میری خدائی نو فرق آئے گا، نہیں نہیں نہیں، میرا دل ہے تیرا رزق حلال ہوندہ رہے، تیرا میرا تعلق رہے۔ اے مالک میں حاضری لوانی کتھے؟ فرمایا میرے گھر۔ مالک تیرا گھر کتھے؟ فرمایا مکہ شریف کعبہ۔ مالک میں تے نہیں اٹھے آ سکتا، کیوں؟ پاکستان اچ گرنے چ میری رہائش ہے، مکہ بہت دور ہے میرا اللہ، میں کتھے صبح 2 منٹ جاں پھر پیشی دیگر اٹھے جاں شام سوتا، میں تے کدی نہیں ایسی برتن رکھ سکتا۔ فرمایا کوئی گل نہیں، کتھے رہائشی؟ جی گرنے۔ فرمایا جی شہر محلے سوسائٹی سٹریٹ تورانے اتھے بھی میرا گھر ہے، تو اتھے ہمیں انہیں سمجھی میں کعبے آ گیا۔ میرا اللہ گھر تیرے کتنے نے؟ فرمایا 1۔ کتھے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، گھر تے میرا ایک ہی کعبے تے مالک جڑا میرے محلیاں گلیاں چ بنائے، فرمایا میرے گھر دی نقل ہے، میرے گھر دی شبیہ ہے، اصل کعبہ ہے او دی نقل مسیح تے، نقل نو عربی شبیہ کیا گیا۔ میں کہے میرا اللہ مولوی صاحب آدھے نے شبیہ بنانا بدعت ہے، تو گلی گلی چ بنا دے، تواڈے ہاتھ سلامت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ احالیان گرنا شرفاء علاقہ جڑا بندہ شبیہ دا منکر ہے او تے مسیت نہ جائے، رکھ مولوی سر تے قرآن، مسیت اصل نہیں نقل ہے، اصل کعبہ ہے، او دی نقل او دی شبیہ مسجد ہے۔ میرا اللہ تو پھر نقلہ شبیہ خود بنا دیتی ہیں۔ فرمایا پاگلا اطاعت دین اچ مولوی دی نہیں، میری اور میرے محبوب دی ہے۔ تو مولوی دی آنکھیں لگنا ہے، ساڑھے آنکھیں کو نہیں لگتا۔ شبیہ 2 قسم دیاں نے، اچھائی دی بھی برائی دی بھی، جیڑی انسانیت اور شعور دا تقاضا ہے۔ اچھائی دی شبیہ دی عزت کری دیئے، برائی دی شبیہ نو وٹے ماری دیں۔ آیا یہ جڑے 3 جمرات نے انہوں نے کنکریاں کیوں مارنے ہیں؟ یہ شبیہ کس دی؟ شیطان دی۔ حجر اسود نو کیوں چومنے ہیں؟ بھائی دی بھی نسبت ہے کس نال؟ اللہ نال۔ یہ دا مطلب ہے انسانیت اور سائنس دا شعور دا تقاضا ہے۔ نسبت ویکھو، اچھائی نالے تے عزت ہے، برائی نالے تے نفرت ہے۔ اچھا میرا اللہ، چلو میرا اللہ پھر ان کرنے کہ میں پیشی دیگر بھی آمنا تیرے گھر، شام سوتے بھی آمنا، فجر دے ٹائم میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟
جی وہ مسجد دور ہے میرے ڈیرے تو، اتنے جاندیاں ٹائم ہی نہیں رہتا، مر کے اک کھل دیئے منٹ 10-15 ہی ہوندے نے، وضو شضو کر دیا ادھر سورج سر تے چڑھے آندا ہے، فجر دے ٹائم میرا اللہ میرے کو تیرے گھر نہیں آون ہوندا۔ اللہ جی تسی بھی پیار کر دیو؟ فرمایا 70 ماما تو زیادہ۔ فرمایا پھر میرا اللہ ان کرنے ہاں کہ پیشی دیگر بھی میں آونا تیرے ال، شام سوتے بھی میں آونا، ایک ٹائم تو بھی میرے اللہ جا کر۔ کیا ایسا ممکن ہے میرا اللہ کہ 4 ٹائم میں تیرے گھر جاؤں، ایک ٹائم تو میرے گھر آ؟ میرے اللہ کہ میری حاضری قبول کر لے، ٹائم تھوڑا ہوندہ مجبوری ہے، تھکیا ٹوٹیا سونا، مر کے اٹھنا، 5-7 منٹ ہوندے نے، پھر نماز بھی پڑھنی ہوندی، مسیت نہیں جان ہوندہ۔ فرمایا میرا بندہ جہاں آون نو میں تیرے گھر بھی آ جاں، اصل اچ تیرا گھر اس قابل نہیں ہوندہ، تو 24 گھنٹے پاک نہیں ہوندہ۔ میں خود 24 گھنٹے پاک ہاں، میرا گھر بھی 24 گھنٹے پاک ہے، تو 24 گھنٹے پاک نہیں ہوندہ، تیرا گھر بھی اس قابل نہیں ہوندہ۔ مالک کوئی طریقہ لا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، یہ جڑی کوٹھی بنائی ہے وہ دے کمرے کتنے نے؟ جی 6 بیڈ روم۔ مالک کدی تو میرے گھر آویں، پتے تین لگن، اے سی میں لائے نے، صوفے رکھے نے، ہائے ہائے، ڈائننگ وکھرا ہے، ڈرائنگ روم وکھرا ہے، ماسٹر بیڈ روم وکھرا ہے، کچن وکھرا، سٹور روم وکھرا۔ فرمایا اچھا 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 اچھا، پھر یہ نہیں کرنے ہیں نا جتنے 6 بیڈ روم بنائے، ایک روم ایک کمرہ میرے نادہ بنا دے۔ آیا مالک کو دا نا کی رکھا؟ فرمایا پریئر روم، جس لئے تینہ نا ویتھ لگے میرے گھر جان دی، وضو کر کے تو اس کمرے چاہ جائیں، اتھے بھی ہوگا میں قبول کر لوں۔ اچھا ایسا کریں گا ایک اور بھی فائدہ ہے، مالک کو کی ہوئے گا؟ فرمایا جس گھر میرا ڈیرہ ہوئے نا اتھے بلاما نہیں آم دی، میں صدقے ہوں، میرا ڈیرہ ہوئے گا، شیطان مردود تو محفوظ رہیں گا، بلاما بچیاں رہیں گا، اتھے پھر میرا آرن جان ہوئے گا۔ لیکن اسیں خدا نو اپنے گھر نہیں بلانا چاہتے۔ پیغمبر اپنی زندگی کی جب آخری عرصہ ہے اور آپ کی زندگی سے فقط 2 سال باقی ہیں، اور آج محمد مصطفیٰ اس شہر کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں جہاں پر شب کی تاریکی میں آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، جیسی پیغمبر اکرامی اسلام کا یہ عظیم الشان لشکر مکہ میں داخل ہونے لگا، آپ کا سب سے بڑا دشمن سردار بنو امیہ، جس نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، جو آپ کے مقابلے میں جنگوں میں آتا رہا، جس نے زندگی بھر آپ کی توہین کی، مخالفت کی، بے ادبی کی، گستاخیاں کی، یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کے عزیز ترین چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والوں سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ اب یہ شخص پریشان ہے، سرگردان ہے، حیران ہے، کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا ہے، لشکر اسلام کی سطوت و ہیبت کو مشاہدہ کرتا ہے، پھر پریشانی کے عالم میں نیچے آ جاتا ہے، کبھی کسی دوسری بلندی پہ جاتا ہے، اتنی کثرت سے چاروں طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، یہ سواد اعظم، یہ سروں کی سیاہی، یہ انسانوں کی کثرت۔ آج رسول اسلام کا سب سے بڑا دشمن پریشان ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ محمد مصطفیٰ جسے 8 سال پہلے میں نے ہجرت پر مجبور کیا، جس کے مقابلے میں بدر میں آیا، احد میں آیا، خندق میں آیا، خیبر میں آیا، وہ رسول کی جس پر میں نے حالت نماز میں اوجریاں پھینکی، توہین کی، جسارت کی، گستاخیاں کی، پتھر مارے، لہو لہان کیا، پیغمبر کے عزیز ترین ہستیوں کو میں نے آپ کے راستے سے ہٹایا، آج پریشان ہے، سرگردان ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی جب کچھ دیر کے بعد محمد مصطفیٰ کا سامنا ہوگا تو نہیں معلوم مجھے زندہ جلا دیں گے، میرا سر تن سے جدا کر دیں گے، مجھے شہر بدر کر دیں گے، مجھے قتل کریں گے۔ پریشان ہے، حیران ہے، سرگردان ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے، کہ اچانک اسی پریشانی کے عالم میں
اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، اس لیے کہ آج ابلیس نے، عزازیل نے، شیطان نے اس فرد کو اپنے مذموم ترین مقصد کے لیے چن لیا، اور اب سردار بنو امیہ مسکراتا ہوا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آیا اور سیدھا جناب عباس کے گھر کی طرف چلنا شروع ہوا، جو پیغمبر اور علی ابن ابی طالب کے چچا ہیں۔ جناب عباس کے پاس جا کے کہا کہ میں تائب ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے خیمے تک، میں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، شہادتین کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ عباس ظاہر بین ہیں، خوش ہو گئے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن بالآخر دیر آیت درست آیت پلٹ کر ہماری طرف آ رہا ہے، لیکن عباس نہیں جانتے کہ آج کفر نے کیا منصوبہ بنایا ہے، آج نفاق نے کیا منصوبہ بنایا ہے۔ بظاہر کفر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، لیکن بباطن یہ ارادہ رکھتا ہے کہ آج سے میں اسلام کا لباس پہن کر، اسلام کی چادر اوڑھ کر، اسلام کی ردا اوڑھ کر اسلام کے اندر شامل ہو جاؤں گا، اسلام کے نورانی پیکر میں داخل ہو کر اسلام کی جڑوں کو بھی کاٹوں گا، اسلام کی شاخوں کو بھی کاٹوں گا، اسلام کے وجود کو اندر سے یوں کھوکھلا کر دوں گا کہ قیامت تک حق اور باطل کے درمیان اس طرح سے آمیختہ کر دوں گا، مخلوط کر دوں گا کہ کوئی بھی انسان فرق تلاش نہ کر سکے گا۔ یہ دونوں چلے محضر ختمی مرتبت میں، اور جیسے پہنچے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، شہادتین کا اقرار کیا، پھر محمد مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا، اور اس نے محسوس کیا کہ یہ پیغمبر کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اور پیغمبر اس کی نیت سے بے خبر ہے۔ پیغمبر کو اندازہ نہیں ہے کہ آج سردار بنو امیہ کیا منصوبہ دل میں سجا کے آیا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج یہ خدا اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اور آج کافر یہ چاہ رہا ہے کہ حق اور باطل کو قیامت تک کے لیے ایسے الجھا دے کہ قیامت تک آنے والا انسان حق و باطل سے جدا نہ کر سکے۔ لیکن یہ کفر کی تدبیر ہے اور وہ اللہ کی تدبیر ہے۔ ادھر یہ کافر کا منصوبہ ہے، اور ادھر پروردگار نے اسی دن کے لیے اس ذات کو 2 سال پہلے محمد مصطفیٰ کے گھر میں اتارا کہ جو قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بن گیا۔ کون ہے حسین؟ اور پروردگار نے نور حسین ابن علی کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ کیا فلسفہ ہے؟ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، جب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اسی دن کے لیے پروردگار نے نور حسین کو روئے زمین پر بھیجا، اور کیا ادب ہے، کیا شرف ہے، کیا مقام ہے اور کیا عزت ہے نور حسین ابن علی کی۔ ادھر حسین دنیا میں آئے، ادھر محمد مصطفیٰ کا انداز بدل گیا۔ پہلے پیغمبر اپنے گھر سے نکلتے تھے اور ہر روز سیدھا مسجد نبوی چلے جاتے تھے، لیکن جب سے حسین آئے پیغمبر کا انداز بدل گیا۔ 2 بھائی ہیں، بڑا بھائی حسن ہے، چھوٹا بھائی حسین ہے، لیکن بڑا بھائی ہر روز اپنے بابا کے ساتھ جاتا ہے، اور چھوٹا بھائی کس کے ساتھ جاتا ہے؟ پیغمبر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد جانے سے پہلے حسین کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، درود و تسبیح پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بچہ آمادہ ہو کر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، پیغمبر سے اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہوئے اپنے ساتھ مسجد لے کے چلے جاتے ہیں، اور ہر روز مسجد پہنچنے کے بعد اپنے نواسے کو حسین ابن علی کو اپنے ممبر کے داہنے طرف بٹھاتے ہیں، اور پھر ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، دین کے معارف کا بیان کرتے ہیں، دین کے اصولوں کا بیان کرتے ہیں، شریعت کے مسائل کا بیان کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا معمول ہے کہ جب سے حسین آئے اور جب تک پیغمبر زندہ رہے، ہر روز حسین کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ لیکن تاریخ بشر میں
اور تاریخ اسلام میں پہلی اور آخری مرتبہ پیغمبر آج جب اپنے گھر سے نکلے تو بجائے اس سے کہ اس گھر کے دروازے پر جائیں جہاں ہر روز جایا کرتے تھے، آج اپنے گھر سے نکلنے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف چل پڑے اور جا کر منبر پر تشریف لے گئے، اور پیغمبر نے حسب دستور اپنے خطبے کا آغاز کیا، شریعت کے مسائل کو بیان کرنا شروع کیا۔ اور ادھر حسین جو ہر روز اپنے نانا کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے، آج جب کافی وقت گزر گیا اور حسین نے محسوس کیا کہ آج میرے نانا محمد مصطفیٰ مجھے لینے کے لیے تشریف نہیں لائے، انتظار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج حسین خود گھر سے چلے، مسجد کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اور جب حسین مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ منبر پر تشریف فرما ہے اور اپنا بیان شروع کر چکے ہیں، لیکن حسین کا پیغمبر کے ساتھ وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ حسین محمد سے دور رہ سکتے ہیں، نہ محمد مصطفیٰ حسین ابن علی سے دور رہ سکتے ہیں۔ اس لیے اب جب کہ مسجد کھچا کھچ صحابہ کرام سے بھر چکی ہے، پیغمبر مسند پر ہیں، حسین مسجد میں داخل ہوئے، لیکن اب حسین کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے خود کو اسی مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں جہاں ہر روز جد بزرگوار محمد مصطفیٰ منبر کے داہنی طرف آپ کو بٹھایا کرتے تھے۔ اسی کوشش میں جب حسین آگے بڑھ رہے ہیں، ناگاہ حسین کا قدم آپ کے دامن میں الجھا اور حسین الجھ کر گرے۔ اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، میرا عقیدہ امامت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے، اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے۔ جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے۔ لغزش کا امکان نہیں، لرزش کا امکان نہیں، یہ ممکن نہیں کہ حسین گریں، لیکن آج خود خدا کی مشیت ہے کہ حسین گریں تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں پر روشن ہو جائے۔ ادھر حسین گرے اور ادھر پیغمبر گرامی اسلام نے اپنا خطبہ وہیں چھوڑا، منبر سے نیچے اتر آئے، جلدی سے آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور چومنا شروع کیا، اور دوبارہ اب نیچے نہیں بٹھایا، بلکہ زندگی میں پہلی مرتبہ حسین ابن علی کو اپنے ساتھ منبر پر لے کر چلے گئے، اور اپنے ایک طرف نہیں بٹھایا بلکہ اپنی گود میں بٹھا لیا، اور حسین کو چومنا شروع کیا، پھر گریہ کرنا شروع کیا، اور پھر اپنے خطبے کا موضوع بدل دیا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ آج پیغمبر نے حسین کے تعارف میں کیا فرمایا اور اپنا موضوع کیوں تبدیل کیا، میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ گھر میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ کسی نجی محفل میں تشریف فرما نہیں ہیں، آپ کسی بیٹھک میں نہیں ہیں، آپ مسجد میں منبر پر کار منصبی انجام دے رہے ہیں، وظیفہ رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ دین اسلام احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر ہے۔ یا رسول اللہ، بچے گرتے رہتے ہیں، کیا ہوا اگر حسین گر گئے؟ کیا حسین کسی بلندی سے گرے ہیں؟ نہ، چلتے ہوئے گرے ہیں، خود اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، یا جس صحابی کے پاس حسین گرے وہ صحابی حسین کو بٹھا دے گا۔ آخر کیا ہوا کہ آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اتر آئے، خود چلتے ہوئے آگے بڑھے؟ چلے اگر حسین کو اٹھایا تو وہی بٹھا دے، لیکن نہ، اپنے ساتھ منبر پر لے کر آ گئے، اور اگر منبر پر لے آئے تو کم سے کم جہاں آپ نے اپنا خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اپنا بیان شروع کر دیتے، لیکن آخر کیا ہوا کہ آپ نے اپنا بیان بدل دیا۔ تو پیغمبر نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ سمجھ لو اور جان لو اور پہچان لو، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ شریعت بیان کر رہا ہوں، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ دین کے مسائل بیان کر رہا ہوں، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حدیث کا بیان
کسی صورت نہیں رک سکتا، لیکن اگر حدیث کے سامنے قرآن آ جائے اگر حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو پھر حدیث کو رک جانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مقدم ہے اور حدیث مؤخر ہے۔ اور اب جو میرے سامنے آ کے گرا ہے یہ مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے۔ پیغمبر آگے بڑھے، گود میں لیا، منبر پر آئے اور اب خطبے کا موضوع بدل دیا۔ پہلے جو بیان کر رہے تھے اسے وہی چھوڑا اور اب ایک نیا موضوع شروع کیا۔ فرمایا یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی، اے میرے صحابہ پہچان لو یہ حسین ابن علی ہے۔ کون حسین ابن علی؟ پیغمبر نے جو پہلا تعارف فرمایا کہ ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا، یہ حسین ہے جو اشرف ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، یعنی اس پوری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، نہ حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا ہے، نہ حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی ہے، نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے، نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی ہے۔ میرے عزیزو، میں علیل تھا، بولنے کی سکت نہیں تھی، کوشش کر کے اپنی ہمتوں کو جمع کر کے چاہتا ہوں کہ کم سے کم چند لفظ سے مزید عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ پہلا تعارف کیا فرمایا؟ یہ حسین ہے جو افضل ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے۔ کون ہے باپ حسین کا؟ کیا مقام ہے، کیا شرف ہے، خدا کی نگاہ میں علی کی کیا عزت ہے، رسول کی نگاہ میں علی کی کیا عزت ہے۔ تفسیر در المنصور، کیا مقام ہے علی کا، کیا عزت ہے حسین کے باپ کی۔ تفسیر در المنصور، علامہ جلال الدین سیوطی آیت وسیلہ کے ضمن میں یہ روایت بیان کی، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ تھا۔ جب بھی کوئی حاجت مند، سوالی، مصیبت میں گرفتار، پریشان حال پیغمبر کے پاس آتا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو پیغمبر کا طریقہ کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے اور یوں دعا مانگتے، اللہم ارحم غلا فلان بحق علی، اے خدا، اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عظمت کا واسطہ، تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ، تو اس شخص کی پریشانی کو دور فرما۔ نیچے علامہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ افراد ایسے تھے جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ جب بھی کوئی آ جائے علی کا واسطہ، آخر ہم بھی تو موجود ہیں، کبھی کبھی پیغمبر کو ہمارا بھی نام لے لینا چاہیے۔ کہ ایک مرتبہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ پیغمبر مسجد میں ہیں اور پیغمبر کے ساتھ دو بزرگ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور ایسے میں علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے اور بارگاہ رسالت میں یہ خواہش کی، اے اللہ کے رسول میں 2 دن سے مریض ہوں، علیل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ جیسے علی نے پیغمبر سے دعا کی خواہش کی تو وہ 2 افراد جو پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے تھے، ایک نے دوسرے کو گونی ماری، دونوں مسکرائے، کہ بہت اچھے، پہلے تو کوئی بیمار ہوتا تھا تو پیغمبر علی کا واسطہ دیتے تھے، آج خود علی بیمار ہے، مشکل کشا خود مشکل میں ہے اور پیغمبر کے پاس دعا کے لیے آیا ہے، اور پیغمبر کے پاس یا تو بیٹھا ہے یا میں بیٹھا ہوں۔ اب پیغمبر یا تمہارا واسطہ دیں گے یا میرا واسطہ دیں گے،
اب پیغمبر نے جیسی علی نے دعا کی خواہش کی، پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، پہلے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی. اور آج جب خود علی ابن ابی طالب نے اپنے لیے دعا کی خواہش کی تو پیغمبر نے کیا دعا مانگی؟ اللہم ارحم علی علی بحق علی. اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو علی کی بیماری کو دور فرما. بس اتنا سننا تھا، بس اتنا سننا تھا. ان دونوں کے دلوں میں جو بغض تھا وہ زبان پر آ گیا، چیخ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون سا انصاف ہے، کوئی اور بیمار ہو جائے تب بھی علی کا واسطہ، آج علی بیمار ہے تب بھی علی کا واسطہ، کوئی اور مشکل میں ہو تب بھی علی کا واسطہ، آج علی مشکل میں ہے تب بھی علی کا واسطہ، کوئی اور پریشان حال ہو تب بھی علی کا واسطہ، آج علی پریشان ہے تب بھی علی کا واسطہ. تو صاحب خلق عظیم کے چہرے پر، رحمت للعالمین کے چہرے پر ایک مرتبہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے، گرج کے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا پتا، میں تو جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ، میں تو جب کیا صرف یا جب آپ نے یہ نعرہ لگا دیا تو مجھے بات آگے بڑھانی پڑ گئی کہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. آج اس درگاہ سے یہ پیغام دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس عادت کو رسم نہ سمجھا جائے، اس نعرے کو رسم نہ سمجھا جائے، اسے محض ایک عادت نہ سمجھا جائے. یہ یا علی مدد کیا ہے؟ صرف محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں یا علی مدد نہیں کہا. کس نے کہا ہے؟ قرآن بیان فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ کہ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں شدید لڑائی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے آ رہا ہے؟ لوہا تو زمینوں سے نکلتا ہے. یا تو قرآن کا انکار کر دیجئے یا پھر مان لیجئے کہ ایک لوہا ایسا بھی ہے جو زمین سے نہیں نکلا ہے، آسمان سے آیا ہے. یہ کون سا لوہا ہے جو اترتا ہے جنگ احد میں؟ جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا تو قرآن فرماتا ہے کہ استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھا کہ جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا اور پیغمبر کے ساتھی یوں بھاگے کہ میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے. صرف علی ہے، تنہا علی جو جنگ احد میں مسلسل پیغمبر کے گرد دیوانہ وار طواف کر رہے ہیں کہ کوئی دشمن، کوئی کافر، کوئی منافق پیغمبر کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. اب مجھے بتائیے اکیلی تلوار، علی کی تنہا تلوار کب تک ان تلواروں کے ساتھ ٹکراتی رہتی؟ بالآخر جب جنگ پورے عروج پر ہے تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی. اس موقع پہ کیا کہا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا جب سب پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے بھاگے تو بر صغیر پاک و ہند کے جمہور کے بہت بڑے عالم شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہا جب پیغمبر میدان احد میں اکیلے رہ گئے اور صرف علی نظر آ رہے تھے؟ کہا یا علی مرا اس ان جماعت نگہدار حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت اس اے علی کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا اور آج کے دن نصرت کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن محمد کو تیری نصرت کی ضرورت ہے. یہ تین جملے کہے پیغمبر نے، یا علی مرا از ان جماعت نگہدار حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت اس
یہ 3 جملے جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے، اگر ان 3 جملوں کا خلاصہ کیا جائے تو ایک ہی بات بنتی ہے نا، پیغمبر نے جنگ احد میں علی سے یہی تو کہا نا، یا علی مدد. اور اب علی کیسے جنگ کر رہے ہیں؟ تنہا علی کی ایک تلوار مسلسل ہزاروں تلواروں سے ٹکرائے جا رہی ہے، اور اچانک جب جنگ پورے عروج پر ہے تو ایسے عالم میں علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی. مجھے بتائیے، دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع، بڑے سے بڑا بہادر، جب عین جنگ کے عالم میں اس کا اسلحہ خراب ہو جائے، بندوق خراب ہو جائے، تلوار ٹوٹ جائے، کیا کرے گا؟ جتنا بڑا شجاع ہوگا اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اس کے حوصلے ختم ہو جائیں گے، خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا. لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے. علی ابن ابی طالب نے بعضوں کو اپنے مکوں سے، بعضوں کو اپنی ٹھوکروں سے، بعضوں کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے، بعضوں کو اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ اس طرح سے کچلنا شروع کیا کہ جب پروردگار عالم نے یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر اور وہ بھی نہتہ، اور برابر میں دشمن کا ہزاروں کا لشکر اور وہ بھی پوری طرح اسلحہ جنگ سے لیس، تو پروردگار نے ایسے عالم میں آسمان سے ایک تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا. اب ذوالفقار کے آتے ہی امنگیں اور بڑھی، ولولے اور بڑھے، جذبے اور بڑھے، اور ذوالفقار کے آتے ہی علی ابن ابی طالب نے کچھ ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن اور حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن ٹانگیں سر پر رکھ کر میدان سے بھاگ نکلے. یہ پہلی جنگ ہے اور واحد جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے دشمن کا تعاقب کیا اور اسے گاجروں اور مولیوں کی طرح سے کاٹنا شروع کیا. اور جب آسمان کے ملائک، آسمان کے فرشتے آسمان کی کھڑکیاں کھول کر علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر دیکھ رہے تھے، اب ان کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. اللہ سے اجازت مانگی، جب اللہ نے اجازت دے دی، اب یہ جبریل آگے آگے، باقی فرشتے پیچھے پیچھے. ابھی یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ ترانے گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے، اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے. یہ جنگ احد جس میں تلوار اتر رہی ہے اور جس میں پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی مدد. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو اتارا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں شدید لڑائی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ، علی کون ہے؟ بات نہیں بڑھانا چاہ رہا تھا لیکن بات آگے بڑھ گئی. اور اللہ جانتا ہے مَن يَنصُرُهُ، وہ اکیلا مجاہد کون ہے جو مدد کرتا ہے توحید کی بھی. وَرُسُلَهُ، رسول نہیں. اور عربی میں جمع 2 سے شروع نہیں ہوتی، عربی میں 2 کے لیے تثنیہ استعمال ہوتا ہے. عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے. کیا کہا؟ وَرُسُلَهُ، اللہ جانتا ہے وہ اکیلا مجاہد کون ہے جو مدد کر رہا ہے توحید کی بھی اور اس کے سارے رسولوں کی. کون ہے علی؟ میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن چند لفظیں اور عرض کروں. صرف قرآن نہ، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ انبیاء کا ناصر کون ہے. انجیل متی کی 46واں باب 27ویں آیت. It's about 3 o'clock. Jesus cried out with loud shout, Eli, 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 lima shabahtani. یہ آیت موجود ہے انجیل میں آج بھی کہ جب آدھی رات کو جناب عیسیٰ کو پھانسی دینے کے لیے چلے موت کی طرف تو ایک مرتبہ عیسیٰ نے پوری طاقت سے کہا ایلی میری مدد کو آئیے. بھائی ایلی کون ہے؟
اس لیے کہ جس طرح سے عربی اور فارسی میں، اردو میں علی اللہ کا بھی نام ہے، مولا علی کا نام ہے، اسی طرح سے عبروں میں، عبرانی زبان میں ایلی اللہ کا نام بھی ہے، مولا علی کا نام بھی ہے۔ ممکن ہے عیسائی کہیں کہ جناب عیسیٰ نے اپنے اللہ کو پکارا تھا، تب انہی کی کتاب زبور کیا فرماتے ہیں جناب داؤد؟ It is our duty to revere him whose name is Eli۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے۔ لیکن اے حضرت داؤد، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایلی کون ہے؟ تو کہا کہ this honorable personality is also called as حیدر۔ اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں۔ کون حیدر؟ کون حیدر؟ حیدر از دی ہیلپر آف ہیلپ لیس۔ وہ حیدر کہ جو بے سہاروں کا سہارا ہے، اس لائک اے لائن کہ جو شیر کی طرح دلیر ہے۔ اے حضرت داؤد، کوئی اور علامت کا ایسی علامت کہ قیامت تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اینڈ اس ٹو بی بورن ان کعبہ، اور وہ ایلی مولود کعبہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب علی جنگ خیبر میں آئے یہودیوں کے مقابلے میں، تو علی نے اپنا نام علی نہیں بتایا، کیا کہا مرحب سے؟ یا مرحبو انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اے مرحب میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ This honorable personality is also called as Haidar, is like a lion and is to be born in Kaaba to seek his help۔ اسی علی سے مدد تلاش کرو۔ تو میرے عزیزو، وہاں انجیل میں جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایلی ایلی لما شبہتنی، اے ایلی میری مدد کو آئیے۔ یہاں پر زبور میں جناب داؤد فرما رہے ہیں ٹو سیک ہز ہیلپ، اسی علی سے مدد تلاش کرو۔ تو پتہ چلا کہ یا علی مدد کہنا محض مومنین کی عادت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے اور مومنین کی عبادت ہے۔ بس میرے عزیزو، اس سے زیادہ اب آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا، شرمندہ ہوں۔ باقی کے تعارفات اگر زندگی میں کبھی توفیق ہوئی تو جہاں سے آج بات چھوڑ کے جاؤں گا وہیں سے شروع کروں گا۔ لیکن یہ جو زبان پہ علی علی کے نعرے ہیں اور فضاؤں میں جو علی علی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، شکریہ ادا کرنا ہے ان کا جن کی محنتوں کے نتیجے میں یہ نور ولایت علی آپ کے سینوں تک پہنچا ہے۔ میں منزل مصائب تک نہیں آیا، ایک جملہ اور عرض کر دوں پھر آگے بڑھوں، اور پھر 2 جملے عرض کروں گا۔ میرے عزیزو، دنیا کے جتنے بھی علم ہیں، فلسفہ، منطق، صرف، نحو، کلام، الجبرا، ہندسہ، جیومیٹری، دیکھیں کیوں کہا امام صادق نے کہ من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ۔ جو شخص اپنے سینے میں ہم محمد و آل محمد کی محبت کو محسوس کرے، اسے چاہیے کہ اپنی پاک تینت ماں کا شکریہ ادا کرے۔ کہا کہ اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو پھر فرمایا اس کی قبر پر چلا جائے، جا کے فاتحہ پڑھے اور کہے ماں میں تیرا ممنون احسان ہوں کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اگر نور ولایت اپنے سینوں میں محسوس کر رہے ہیں تو شکریہ ادا کریں۔ اس لیے عرض کروں کہ دنیا کے جتنے بھی علم ہیں، فلسفہ، منطق، صرف، نحو، کلام، الجبرا، ہندسہ، جیومیٹری، ان سارے علوم کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے، اور جب دماغ میں سارا علم آ جاتا ہے تو نتیجے میں ایک ڈگری دے دی جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کا سارا علم اس کے دماغ میں، ایک انجینئر ہے، اس کا سارا علم اس کے دماغ میں۔ ایک ڈاکٹر ہے، اگر آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں وہ تب بھی ڈاکٹر رہے گا، اگر آپ اس کی آنکھیں نکال دیں وہ تب بھی ڈاکٹر رہے گا۔ لوگ اس سے نسخے لکھوائیں گے بھی، اس سے دوا تجویز کروائیں گے بھی، اس لیے کہ وہ علم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے چہرے میں نہیں ہے، اس کے کپڑوں میں نہیں ہے، اس کے کلینک میں نہیں ہے۔ لیکن ایک ڈاکٹر صحیح سالم ہے، اس کے ہاتھ بھی صحیح ہے، اس کا چہرہ بھی صحیح ہے، اس کے کپڑے بھی صحیح ہیں، اس کے کلینک بھی صحیح ہے،
لیکن دیگر ڈاکٹرز اگر مل کر یہ ڈکلیئر کر دیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تو پھر کوئی اس کے پاس دوا لینے کے لیے نہیں جائے گا. ارے بھائی کس کے پاس یار, یہ ڈاکٹر تو پاگل ہو گیا کہ الٹی دوا نہ دے دے, آنکھ کی دوا مانگنے جاؤ, کان کی دوا دے دے, دکھاؤ آنکھ اور پھوڑ دے آنکھ, تو کہیں ایسا مسئلہ نہ ہو جائے. تو سارا اعتبار علم ختم ہو گیا نا, اس لیے کہ سارا علم دماغ میں تھا. دماغ پر اگر اثر آ گیا, علم بھی گیا, ڈگری بھی گئی, معاشرے میں مقام بھی نہ رہا. کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو, کتنا بڑا بھی انجینئر ہو, دماغ پر اگر اثر آ گیا, گھر والے اپنے گھر میں نہیں رکھتے, معاشرے والے معاشرے میں نہیں رکھتے, محلے والے محلے میں نہیں رکھتے. کیوں؟ اس کا بھی قصور نہیں ہے. پروفیسروں نے, ڈاکٹروں نے, لیکچرروں نے دماغ سے دماغ میں علم منتقل کر دیا. لیکن ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, دیکھیے ہماری درسگاہ, ادھر ہمارا بچہ پیدا ہوا, ادھر ہمارے ماں باپ نے کہا جلدی سے مولانا کو بلائیے. مولانا کو بلایا گیا, دائیں کان میں آذان کہی گئی, بائیں کان میں اقامت کہی گئی, اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا گیا, اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا, اشہد ان علی ولی اللہ کہا گیا. اور فوراً ہی ہم نے اس کے کانوں میں کلمہ توحید بھی ڈالا, کلمہ نبوت بھی ڈالا, کلمہ ولایت بھی ڈالا. اب ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا, یا بسم اللہ کہا یا علی مدد کہا. بچہ اٹھنے لگا, ماں نے یا علی مدد کہا. بچہ چلنے لگا, ماں نے یا علی مدد کہا. بچہ گرنے لگا, ماں نے یا علی مدد کہا. بچہ لڑکھڑایا, ماں نے یا علی مدد کہا. اب قدم قدم پر علی کا نام, علی کی محبت, علی کی ولایت, علی کی معرفت ماں نے اپنے دودھ کی 32 دھاروں کے ذریعے سے ہمارے دماغ میں منتقل نہیں کی, ہمارے دل میں منتقل کر دی. سارا علم ہمارے دماغ میں ہوتا ہے, لیکن یہ معرفت ہمارے دل میں ہوتی ہے. یہ کسی مدرسے سے نہیں ملتی, یہ ماں کے مدرسے سے, ماں کے دودھ سے میسر آتی ہے. یہ دودھ خون بنتا ہے, خون جزو بدن بنتا ہے. اس خون کو دل پمپ کرتا ہے, دل دھڑکتا ہے, تو یا علی مدد کہہ کے ہی دھڑکتا ہے. اس لیے کہ ماں نے دل دھڑکنا یا علی مدد کہہ کے ہی تو سکھایا ہے. یہی تو وجہ ہے ڈاکٹر پاگل ہو جائے, پاگل خانے بھیج دو, لیکن علی کا چاہنے والا اگر پاگل بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو وہ سب کچھ بھول جائے گا. گلیوں میں یا علی کہنا. اور آئیے اپنی ماں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے, ان تمام ہستیوں کا شکریہ ادا کرنا ہے جن کی محنتوں کے نتیجے میں, جن کے احسانات کے صلے میں نور ولایت معصومین ہم تک پہنچا ہے. اور جب آپ اپنے محسنوں کو شمار کرنا شروع کریں گے کہ کس کس کی محنت کے نتیجے میں نور ولایت آپ تک پہنچا ہے, تو یہ سلسلہ احسانات جا کے رکے گا ایک ایسے مرحلے پر جہاں سے آواز آ رہی ہے صبت علی مصائب, صبت علی الایام سرنا لیا لیا. بابا جان آپ کے بعد فاطمہ پر ایسی مصیبتیں آئیں, اگر دنوں پہ آتی دن راتوں میں بدل جاتے, اگر پہاڑوں پہ آتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. آئیے عزیزو مل کے سوچتے ہیں, یہ ماہ ربیع الاول ماہ رسالت ہے, 28 سفر کو پیغمبر دنیا سے گئے. آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی 18 سالہ بیٹی آپ کے جانے کے فوراً بعد 75 دن بعد یا 95 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی؟ کیا ہوا آخر؟ وہ کون سی مجبوری تھی جو فاطمہ کو زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے گھر سے باہر لے آئی؟ یاد ہے جب پیغمبر نے سیدہ سے پوچھا تھا فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو بی بی نے کیا جواب دیا تھا؟ بابا صرف ایک خواہش ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے.
اور نہ ہی میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ مجھے بتائیے جس بی بی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی، آخر کون سی ایسی مجبوری تھی کہ آج فاطمہ بھرے دربار میں ہزاروں نامحرموں کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئی اور یہ خطبہ دے رہی ہیں کہ مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اپنا تعارف خود پیش کر رہی ہوں۔ اعلموا انی فاطمۃ بنت نبیکم، پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کیا بی بی فدق کے لیے گئی تھی؟ فدق کی جتنی بھی مالیت ہو، لیکن دیکھیے اگر اس محفل میں یا ساہیوال میں ایک خاتون یہاں سے روتے ہوئے آپ کے درمیان آ کے کھڑی ہو جائے اور آپ سے کہے کہ میں راستہ چل رہی تھی، کسی نے مجھ سے میرا مال چھین لیا، تو بتائیں آپ اس خاتون سے متعلق کیا سوچیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے تمہارا نقصان ہو گیا، لیکن یہ مناسب نہیں تھا کہ تو اتنے اجنبیوں کے سامنے کھڑے ہو کے آواز بلند کرے۔ آپ ایک عام خاتون سے متعلق یہ مناسب نہیں سمجھتے، تو وہ بی بی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے، آخر ایسی کون سی مجبوری تھی جو فاطمہ کو بھرے دربار میں لے آئی؟ فدق فاطمہ کی مجبوری نہیں تھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانا یہ فاطمہ کی مجبوری تھی۔ قیامت تک آنے والی نسلوں تک پیغام ولایت کو پہنچانا یہ فاطمہ کی مجبوری تھی۔ فاطمہ نے فدق کو تو ایک وسیلہ بنایا ہے، ایک ہتھیار بنایا تاکہ طاغوت کے چہرے سے نقاب کو الٹ سکیں۔ بس بی بی دربار گئیں اور ایسا خطبہ دیا۔ اور بی بی کیسے گئیں؟ وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا تھا، اگر بی بی اس دروازے سے جاتی تو ایک قدم کا فاصلہ تھا، لیکن نہ، وہاں سے نہیں گئی، گلیوں سے گزر کے جا رہی ہیں تاکہ مرکزی دروازے سے مسجد میں داخل ہوں۔ کیوں؟ جو بی بی یہ چاہتی تھی کہ کوئی نہ دیکھے، آج چاہ رہی کہ سب کو پتہ چلے۔ دو بیٹے ہیں، حسن اور حسین، 1 سال کا فرق ہے، یا دونوں کو گھر چھوڑ جائیں یا دونوں کو ساتھ لے جائیں۔ حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث بیان حدیث سے دستبردار ہو جاتے تھے اور منبر چھوڑ دیتے تھے، اس لیے حسین کو ساتھ لے کے گئی کہ اس حسین کی موجودگی میں نبی کی مسند پر بیٹھنے والا کسی جھوٹی حدیث کا سہارا نہ لے۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2، زینب، ام کلثوم، یا دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو گھر میں چھوڑ جائیں۔ ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئی۔ کیوں؟ جس نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس نے 61 ہجری کی کربلا میں زہرا کے لہجے میں طاغوت کو للکارنا تھا اسے فاطمہ تو زہرا ساتھ لے کے گئی تاکہ زینب سیکھ لے کہ کس طرح سے باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹا جاتا ہے۔ اور ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے بھی تحریر کیا کہ فاطمہ جب چل کے جا رہی تھی تو آپ کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسا تھا۔ یا تو بی بی چلتی ایسا تھی یا اس دن یہ انداز اختیار کیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکے۔ اور بی بی کو پتا تھا آج مجھے بیٹھنے کے لیے کوئی نشست نہیں دی جائے گی۔ بی بی اپنی نشست کا انتظام کر سکتی تھی، لیکن نہ، گئیں اور کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ کیوں؟ تاکہ ضمیر انسان کو جھنجھوڑ سکے کہ جس فاطمہ کے آنے پر پیغمبر احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج وہ فاطمہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہی ہے اور ہزاروں افراد اسی فاطمہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بس میرے عزیزو، جب گئی تھی تو قہقہوں کی آواز تھی، لیکن ایسا خطبہ دیا کہ اب جب دربار سے واپس موڑی ہیں فاطمہ
تو آہیں سسکیوں میں بدل چکی تھی اور گریے کی آواز مسجد نبوی میں بلند ہو چکی تھی. اور بی بی جب پلٹ کے گھر پہنچی تب دشمن نے یہ سمجھ لیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور ایک مرتبہ دوبارہ مسجد نبوی میں آ گئی اور اسی طرح سے خطبے دے کر لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کی تو پھر کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا. لہٰذا آج دشمن نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے اور اس شمع ہدایت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے. چنانچہ 50 افراد ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ہوئے، لکڑیاں لیے ہوئے، تلواریں لیے ہوئے فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف چل پڑے. اور پہنچنے کے بعد ایک شقی نے بی بی کے دروازے پر دستک دی. دستک دینے کا انداز بہت عجیب تھا. آج سے پہلے کسی کو اس دروازے پر یوں دستک دینے کی جرت نہیں ہوئی تھی. علی اٹھے، دروازے کی طرف بڑھے، لیکن فاطمہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئی اور دست ادب جوڑ دیے. کہا آقا علی، جب تک پیغمبر زندہ تھے پیغمبر نے خود کبھی اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی. ہمیشہ آپ نے پیغمبر کا دفاع کیا، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا محمد مصطفیٰ تھے اور اب روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں. اس لیے آپ اپنے حق میں خود تلوار نہیں اٹھائیں گے. آج فاطمہ الزہرا آپ کا دفاع کرے گی. فرمایا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے. علی رک گئے، فاطمہ بس سمیٹ رہا ہوں. چلتے ہوئے دروازے کے قریب گئیں، دستک کی آواز بلند ہوئی. کہا خبر ہے یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہاں تو رسول کھڑے ہو کر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. کہا جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، علی کو باہر بھیجیے ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. کہا فاطمہ کے دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ کہا آگ لگائیں گے اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. بس کسی کے اشارے سے قنفذ آگے بڑھا اور اس نے در فاطمہ کو آگ لگا دی. دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا. کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ نہیں میرے عزیزو. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری جدہ طاہرہ کے جسد میں پیوست ہو گئی تھی. بس دروازہ گرا یا فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے. بس میرے عزیزو، اب 50 میں سے 11 افراد علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور ایک شقی نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. پتا ہے آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائے گا. یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے میرے عزیزو. 10 سال تک ایک یہودی پیغمبر کا ہمسایہ تھا. 10 سالوں میں اس نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا. قرآن سنتا تھا، پیغمبر کی تبلیغ سنتا تھا. یہودی بڑے متعصب ہوتے ہیں. اس نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ ایسا مرحلہ تھا جیسی اس یہودی نے علی کے گلے میں رسی دیکھی اور دیکھا کہ لوگ مسجد کی طرف کھینچ رہے ہیں، فوراً سے اس کی زبان پر جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. سلمان فارسی پاس کھڑے تھے کہ پیغمبر کی ساری زندگی تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج کیا دیکھا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ 10 سال مسلسل پیغمبر تبلیغ کرتے رہے، تو نے کلمہ نہیں پڑھا. کہا ہاں آج مجھے یقین ہو گیا کہ واقعاً اسلام حق ہے
اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہی انسان رسول اللہ کا نائب اور وصی ہے۔ کہ تو نے کیسے یہ بات کہی؟ کہ میں نے اس علی کو جنگ خیبر میں دیکھا تھا، جس دروازے کو 20 پہلوان مل کے اٹھا نہیں سکتے تھے، کھول نہیں سکتے تھے، اس علی نے ایک جنبش 10 سے اس دروازے کو فضاؤں میں اچھال دیا تھا۔ وہ علی جس نے در خیبر کو اس طرح سے اکھاڑا تھا، آج چند اوباش اسی علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے۔ کچھ تو بات ہے کہ یہ علی خاموش ہے۔ اگر اسلام کی بقا مقصود نہ ہوتی اور اسلام دین حق نہ ہوتا تو کبھی علی اتنا بڑا ظلم برداشت نہ کرتا۔ بس میرے عزیزوں، بہت تفصیلی مسائل ہے لیکن میں 2 جملے روک کے عرض کر رہا ہوں۔ ایک طرف علی کے گلے میں رسی ڈلی اور مسجد کی طرف لے کے گئے۔ اس سارے واقعے میں تاریخوں نے یہ بیان کیا کہ وہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا۔ جب واپس آیا اس نے دوسرے سے پوچھا، کہا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی۔ کہاں میں نے آگ لگائی؟ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی۔ کہا بڑی مقاومت دکھائی۔ کہا میں نے سنا ہے جب تم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی تو فاطمہ نے علی کا دامن تھام لیا تھا اور فاطمہ علی کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا ایسے ہی تھا، فاطمہ علی کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر کیسے چھڑوایا؟ فاطمہ سے علی کا دامن کیسے چھڑوایا؟ کہ ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا اور فاطمہ نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، جلا ہوا دروازہ اوپر پڑا ہے، اگر ذرا زور سے علی کو کھینچیں گے تو نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا کہ نہیں چھوٹا، علی کا دامن نہیں چھوٹا۔ ہم جیسے جیسے علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی، نبی زادی علی کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ کہ بتا پھر کیسے چھڑوایا؟ میرے عزیزو آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، کیسے چھڑوایا؟ کہ چھڑوا لیا۔ کہ مجھے بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ میں نے سمجھ لیا کہ فاطمہ نے علی کے دامن کو اتنی مضبوطی سے تھام رکھا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ کہ میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ بائینے دیکھا، میرے قریب کنفوس کھڑا تھا، اس کی کمربند میں تازیانہ تھا، میں آگے بڑھا، وہ تازیانہ نکالا اور اس تازیانے کو فضا میں لہرانے کے بعد ساری طاقت سے اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا